أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الساعة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور قیامت کے انکار کے بعد بطور استہزاء
یا اناد اور سرکشی کے اظہار کے طور پر مشرکین مکہ آپ سے پوچھتے تھے کہ اچھا جس قیامت کی بات آپ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو مانتے نہیں تھے، لیکن عاجز کرنے والا سوال اور بے فائدہ سوال کر کے الجھانا چاہتے تھے، تو کہتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ ساعت کب قائم ہوگی؟ ساعت سے مراد قیامت۔ اصل میں بتایا ہے آپ کو کہ قیامت اس دن کو کہیں گے جس دن لوگ قبر سے اٹھیں گے، وہ دن ہے قیامت کا، جس کو یوم البعث کہتے ہیں، قبر سے اٹھائے جانے کے دن کو۔ لیکن عرف عام میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن دنیا تہو بالا ہو جائے گی، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس کو بھی قیامت بولتے ہیں۔ قرآن نے اس کو قیامت نہیں کہا، اس کو ساعہ کہا ہے، اور اس کو ساعہ کہا مطلب گھڑی، ایک گھڑی میں، یعنی ایک دم چشمے زدن میں آپ سمجھ لیجئے کہ سیکنڈوں کے اندر دنیا تہو بالا ہو جائے گی، اس لیے اس کو ساعہ کہا گیا۔ بہت دیر نہیں لگے گی۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم سنا چکے ہیں کسی درس میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی بازار میں کپڑا پھیلائے ہوا ہوگا، دوسرا آدمی خرید رہا ہوگا، ابھی بیع و شراء نہیں ہوئی ہوگی، کپڑے کو اس نے لپیٹا بھی نہیں، فولڈ کر کے خریدار کو دیا بھی نہیں کہ اتنے درمیان میں قیامت کا نقشہ ہو چکا ہوگا، یعنی ساعت قائم ہو چکی ہو۔ کوئی اپنے جانور کی دودھ دوہ کر کے گھر جا رہا ہوگا، اس نے گرما کر کے اس کو پیا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی آدمی اپنے جانور کو، اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض کو صاف ستھرا کر رہا ہوگا، پانی ڈال رہا ہوگا، پانی پلا بھی نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ ایک آدمی لقمہ سان کر اپنے ہاتھ میں لے کر کے لقمہ ملا کر کے منہ تک نہیں لائے گا کہ قیامت اس کی قائم ہو جائے گی۔ اس کو ساعہ کہا، پلک جھپکتے ہوئے ہی دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے نا، مطلب مثال کے طور پر کیا مثال دیں اس کی، اگر کہہ دیجئے کہ 10 ریکٹم پر آ جائے، 15 20 25 ریکٹم پر اگر زلزلہ آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ارتھکوئک کو 8 10 آتا ہے تو مکان تہو بالا ہو جاتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ 20 25 ہو جائے تب منٹ نہیں لگے گا، ایک دم ساری عمارتیں فلک بوس سے زمین دوز ہو جائے گی، جو فلک بوس سے عمارتیں ہیں زمین دوز ہو جائیں گی۔ اور وہ قیامت کا زلزلہ ہے، اللہ اکبر، سب جائے کہ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، یہ بتائیے نا کب قائم ہوگی؟ جس قیامت کی ہولناکی بتاتے ہیں، اس کا خوف دلاتے رہتے ہیں، وہ کب قائم ہوگی؟ ایسا پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما علمها عند ربی، کہیے کہ اس ساعت کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ انما علمها، انما کلمہ حصر ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ حضرت جبریل کو نہیں معلوم، آسمان و زمین میں کسی کو نہیں معلوم، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور ساعت کو، قیامت کو اللہ تعالیٰ ٹھیک ایگزیکٹ وقت پر جو قائم کرے گا وہی جانتا ہے کہ اس کا وقت، ایگزیکٹ وقت کیا ہوگا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کرنے والا صرف اللہ ہے، جس کو اس کا علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑے علم والے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور انبیاء میں، انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ کے فضل و کرم سے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھا؟ تو حضرت جبریل جو فرشتوں میں سب سے بڑے عالم ہیں، وہ انسانوں کے سب سے بڑے عالم رسول سے پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حدیث جبریل کے اندر تو کیا فرمایا آپ نے؟ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ اور آپ سائل دونوں لا علمی میں برابر ہیں۔ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، معنی اس کا یہ ہو کہ مل مسئول عنہا، جس چیز کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں، جس شخص سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کا جواب سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طریقے سے آپ کو نہیں پتا اسی طریقے سے ہم کو بھی نہیں پتا۔ عدم علم میں، عدم واقفیت میں ہم دونوں برابر ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ علم غیب ہے جس کو صرف اللہ نے جانا ہے، اور اس کو چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت سے۔ یہ اس میں اس کی کمال حکمت ہے کہ کیوں اس نے چھپایا ہے، اس کی حکمت کو وہی جانے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت پر وہی اس کو ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اس کا علم زمین اور آسمان میں بہت بھاری ہے۔ جس چیز کا علم آدمی کو نہ ہو اس کے اوپر قلب پر ایک بوجھ ہوتا ہے،
اگر کسی چیز کا علم نہ ہو کسی کو تو جاننے کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے، بھی تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، تمہارے پاس حل ہے، ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ عدم علم ایک بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ زمین میں اور آسمان میں اس سے بڑا کوئی بوجھ ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس علم کو، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اہل السماء اور اہل الارض دونوں ناواقف ہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ ایک تو یہ معنی ہوا، دوسرے یہ کہ جس وقت ساعت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو اس سے بھاری چیز کائنات کی تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہیں ہوگی۔ سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کیسا دھماکہ ہوگا آسمان میں، دھماکوں سے آسمان اڑ جائے گا جی۔ زمین کے نیچے جو آتش فشاں پہاڑ ہے وہ سب کے سب ایک ساتھ پھٹیں گے تو دنیا کے پرخچے اڑ جائیں گے جی۔ سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر چشمے زدن میں اس کے پانی خشک ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب بتائیے اتنا بڑا تغیر، اتنی بڑی چینجنگ جو آئے گی تو کتنا بڑا معاملہ ہوگا زمین میں۔ کا ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں یہ قیامت کا قائم ہونا یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور سنو لا تأتیکم الا بغتہ، یہ انفارمیشن کر کے الارم بجا کے نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب آنی ہے۔ علامتیں تو ظاہر ہوگی، پہلے بھی بتایا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، لیکن کب آئے گی؟ علامتوں کے درمیان وقفہ ہوگا نا، اب کتنا وقفہ ہوگا یہ اللہ جانے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں، دجال کے نزول میں، دجال کے خروج میں، دابہ کے خروج میں، مغرب سے سورج نکلے گا اس کے طلوع میں، کتنا وقفہ ہوگا اس کو تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ آدمی یہ سمجھے گا کہ بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اب قیامت قریب ہے، لیکن ایسے وقت میں آئے گی جب کہ ہر کوئی اس سے غافل ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ آج ہی ہونی ہے، سمجھا؟ اچانک سے آ جائے گا، اچانک سے وہ قیامت قائم آ جائے گی، ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ اس طریقہ سے آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے کہ آپ کو اس کا علم ہو، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے گریہ زاری کر کے، یا کہہ لیجئے اگر یہ تعبیر صحیح ہو کہ اللہ کے پیچھے پڑھ کے آپ کو علم اس کا مل گیا ہے، اس لیے یہ آپ کو ہر طرف سے کئی جہتوں سے گھیر کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو علم ہے، سمجھا نا؟ چمٹ کے آپ سے پوچھتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ آپ نے چمٹ کر کے اپنے رب سے یہ علم معلوم کر لیا ہے اور آپ ان کو دینا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہ آپ سے چمٹتے ہیں، اب مختلف انداز سے آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ مختلف مقامات پر دیکھ لیجیے نا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا دن، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سمجھا کہ نہیں؟ اب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ سوال آیا ہے اور اس کا جواب یہی دیا گیا کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہ بالکل غیر ضروری سوال ہے۔ قیامت ہر آدمی کی قائم ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے، تو تم اپنی قیامت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب قائم ہے، اگر وہ مومن تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ما عادت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کیا ہے تم نے؟ سوال اہم یہ ہے، کب قائم ہوگی یہ سوال اہم نہیں ہے، تم نے تیاری کیا کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ارے ٹیسٹ کا ایگزام مان لیجئے کہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے، کب ہوگا کیا ہوگا اس سے بحث نہیں ہوگا، سرکار تاریخ نکالے گی، کل نکالے، 10 دن کے بعد نکالے، اگلے مہینے میں نکالے، یہ امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم اتنا بیاکل کیوں ہو، جس کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہو، جس کی تاریخ کو معلوم کر رہے ہو، اس کے لیے کوئی پوچھا تیاری ہے نا؟ ارے جب بھی ہو تیار ہو نا، تیار کمپٹیشن میں بیٹھنے کے لیے، اصل چیز یہ ہے، سمجھا کہ تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا تیاری کیا ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین کا علم آپ کے پاس تھا، اور کمال علم رب تعالیٰ کے تعلق سے کمال علم رکھنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ سوال نہیں آپ نے کیا تھا، کبھی نہیں کیا تھا۔ کہا قل، پھر آپ جواب دے دیجئے، یہ اس طریقے سے چمٹ کے آپ سے پوچھتے ہیں جیسے کہ واقعی آپ کے پاس اس کا علم ہو، آپ ان سے کہہ دیجئے پھر انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ نادانی کرتے ہیں، اور پھر آپ سے یہی سوال دہراتے ہیں دوسری مجلس میں کہ اچھا وہ قیامت کب قائم ہونی۔ اس کا جواب ہے شاید یہ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میرا خود کا حال یہ ہے کہ میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نبی آخر الزماں ہو کر، سید الاولین والآخرین ہو کر، امام الانبیاء ہو کر،
خاتم المرسلین ہو کر کے بھی مجھے میرے نفع کا علم نہیں ہے کہ میں اپنے لیے نفع کیسے حاصل کروں اور کس طریقے سے اپنی تکلیفوں کو دور کر سکوں۔ اللہ ہی ہے جو مجھ سے نفع کو قریب کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو مجھ سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا اتنا ہی ہے۔ اللہ نفع دینا چاہتا ہے نفع دیتا ہے، نقصان دور کرنا چاہتا ہے نقصان دور کرنا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا تو یہ بات بھی ہے کہ غیب جانتا تھا تم کو قیامت کا علم بتا دیتا، تو پھر تم ہماری تکذیب نہیں کرتے، قیامت سے ڈرتے۔ جی آگے علماء نے کہا، آگے تفسیر ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا۔ خیر سے مراد نیکی، لڑکے نے کہا نیکی، خیر سے مراد نیکی، ریوٹ بچہ ہے ابھی، سمجھا کہ نہیں؟ خیر سے مراد نیکی اور خیر سے مراد مال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ نیکی جمع کر لیتا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی جمع نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی نیکی جمع کرتا تھا، تو اس لیے علماء نے کہا کہ خیر کے معنی نیکی تو ہے، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ نیکی تو آپ کرتے ہی تھے، آپ سے بڑھ کے کون نیکی کرتا تھا؟ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے آپ، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے آپ، سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے آپ سے بڑھ کے نیکی کرنے والا کون تھا؟ آپ غیب جانیں یا نہ جانیں۔ تو خیر سے مراد مال ہے، مال۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت مال جمع کر لیتا۔ وہ ایسا اس لیے کہ ابن عباس نے شان نزول میں فرمایا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ تو نبی ہیں نا، تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کب ریٹ ہائی ہوگا کب ڈاؤن ہوگا، تو آپ بتائیے نا کہ سستی کا زمانہ کب آئے گا، سعر میں کمی کب آئے گی۔ تو جب سعر میں کمی آوے، قیمت میں کمی آوے، تو ہم بہت سارا مال جمع کر کے رکھ لیں، اور یہ پھر بتا دیجئے کہ کس مہینے سے دام چڑھے گا، سمجھا؟ تو اس زمانے میں بیچیں گے تو خود مال آئے گا، ہم کو کماوے گا، سمجھا کہ نہیں؟ آپ نبی ہیں تو آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ کس سال میں قحط پڑے گی اور کس سال میں بارش خوب برسے گی، تو آپ وہ بھی بتا دیجئے تاکہ اس کے حساب سے خوب پیداوار جمع کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیے ان کو کہ اگر میں غیب جانتا، یہی جانتا کہ بازار سستا کب ہوگا اور مہنگا کب ہوگا اور قحط کب پڑے گا اور سیلاب اور سیرابی کب آئے گی یا پیداوار کب ہوگی، تو میں خوب مال دولت جمع کر لیتا، سمجھا کہ نہیں؟ میں خود ہی تجارت کرتا، خوب اچھی طریقے سے جمع کر کے مال جمع کر لیتا، تو پھر مجھے کوئی فقر و فاقے کا، کسی تنگی کا، کسی پریشانی کا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ وما مسنی السوء، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، سمجھا؟ تو مال جمع کر لیتا میں۔ اب تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مال کمانے کا ذریعہ بتائیے کہ کب بازار سستا رہے گا اور کب قیمت چڑھے گی، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال اگر میں غیب جانتا تو بہت سارا خیر، مال کثیر، زر کثیر جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اب مجھ کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔ لیکن تم کو معلوم ہے مکے کی صورت ہے، لیکن اب آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں سے خود مکے میں گزرنا پڑا۔ اگلی زندگی کو بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، رخسار زخمی ہوئے، سر آپ کا پھٹا احد کے اندر۔ جی اگر میں غیب جانتا تو اس درے کے اوپر جہاں ہم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر رکھا تھا عبداللہ بن جبیر کی سرگردگی میں، اور اتنا بڑا اگر نقصان ہونے والا ہوتا کہ یہ حضرات اس حساس مقام کو چھوڑ دیں گے اور 70 مسلمان ہمارے شہید ہو جائیں گے اور بہت سارے زخم خوردہ لوٹیں گے اور بعضی جیتی ہوئی مسلمان ہار جائیں گے، تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں خود ہی وہاں کمانڈنگ کرتا، میں خود ہی وہاں کمانڈر ہوتا کہ اس درے سے کوئی ہٹے نہیں۔ میں اگر غیب جانتا تو میری بیوی کے اوپر نعوذ باللہ غزوۃ المریسی کے اندر مدینہ کے بعد منافقین نے عبداللہ بن ابی ملعون کی سرکردگی میں زنا کا اتہام لگایا۔ 1 مہینے تک مدینہ کی آب و ہوا گرم رہی، فساد زدہ رہی، زہر آلود رہی، متہم فضا رہی، اور مجھے معلوم نہیں اپنی بیوی کا، اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تمہارا حال ہے، غلطی کر گئی ہو تو اقرار کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، نہیں کی ہو تو بات بولو۔ اور میں بریرہ سے پوچھ رہا ہوں، اور میں حضرت علی سے پوچھ رہا ہوں، اور میں اسامہ بن زید سے پوچھ رہا ہوں، اور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر میں غیب جانتا تو مجھے پتا ہوتا نا کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور اس پر یہ الزام ہے، سمجھا کہ نہیں؟ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گر گیا ہے، اونٹ اس پر بیٹھ گیا ہے، ہار کی تلاشی میں لوگ اتنے سرگرداں ہیں کہ پانی ختم ہے،
پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وضو کیسے کریں؟ فجر کی نماز لوگوں نے بغیر وضو کے، اور تیمم کی آیت نہیں اتری ہے، بغیر پاکی حاصل کیے کر لیا۔ اور جب چلنے کی باری آئی تو جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس کے پیٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا، سمجھا؟ اور اسی موقع پر تیمم کی آیت اتری۔ تو وہی لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جب بھی حضرت عائشہ آتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، وہی لوگ دوڑ کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ ابو بکر آل ابو بکر مبارک ہو۔ جب بھی کبھی امت کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے امت کے لیے کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ اور اس طرح کے دنیا بھر کے واقعات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اپنے نفع کی بات نہیں تھی، آپ کے نقصان اپنی ذات سے نقصان دور نہیں کر سکتے تھے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کو دیا تھا، اس کے بڑھ کر ایک بات آپ کو نہیں معلوم تھی۔ تو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے باوجود بھی جس نبی کو اللہ نے یہ کہا کہ اپنی پوزیشن واضح کر دیجئے کہ میں نبی ہوں، ہم سے تم اتنا ایکسپیکٹ مت کرو کہ ہم قیامت کا تم کو علم دیں، ہم تمہارے واڑے نیاڑے کر دیں، ہم تمہاری تکلیفوں کو دور کر دیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ نبی کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی کا کام صرف گنہگاروں کو، شرک کرنے والوں کو، معصیت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہوتا ہے، ان کو دینی اور دنیاوی عذاب سے اور سزاؤں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے مخلص نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ثواب عاجل اور ثواب آجل، جلدی دنیا میں کیا ثواب ملے گا، دیر سے کیا جنت میں ملے گا، آخرت میں، اس سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا کام بشیر اور نذیر کا کام ہے، خوشخبری دینا اور ڈرانا، یہ کام ہے ہمارا۔ تم نے نبوت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے ہم ہی اگر غیب جہاں ہوں، ہم ہی واڑے نیاڑے کریں، ہم ہی بگڑی بنائیں، ہم ہی قسمت بنائیں، تو پھر اللہ رب العالمین میں اور اس کے بندے میں، رسول میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ارے جو اللہ کا مقام ہے اللہ کو دو، جو نبی کا مقام ہے نبی کو دو۔ گر فرق کے مراتب نکنی بالعجبیست، اللہ کے مقام کو اللہ کا مقام نہیں سمجھو گے، رسول کے مقام کو رسول کا مقام نہیں سمجھو گے، باپ کے مقام کو باپ کا مقام نہیں سمجھو گے، جی سسرے کو باپ سے اہمیت دے دو گے، بیوی کو ماں سے اہمیت دے دو گے، کیا بیوقوفی ہے تمہاری؟ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اغیثنی، یا رسول اللہ فریاد کی، یا رسول اللہ بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، ایرے غیرے نتھو خیرے کی قبر پر جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، دست بستہ ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سارے خیر کو میں اپنے لیے جمع کر لیتا ہوں، کبھی کوئی تکلیف مجھ کو نہ پہنچتی، میں تو صرف نذیر ہوں اور بشیر ہوں۔ لیکن اس سے کون ہماری بشارت کو قبول کرتا ہے؟ کون ہماری چیتاونی سے اور تخویف سے اور ڈراوے سے ڈرتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے۔ جو کافر ہے تمہارے جیسے لوگ وہ سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھیے اس آیت کو، اس میں 3 تفسیر حضرت غور سے دیکھیے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ وجعل منها زوجہا، اور اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ سیدھا دماغ آپ کا گیا ہوگا کہ جس نفس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ ابو البشر آدم علیہ السلام۔ ڈاکٹر صاحب کدھر ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ؟ ادھر رہیے۔ تو کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ سیدھا دماغ گیا، اور اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، سمجھا؟ تو گویا کہ آدم علیہ السلام ہوا کے باپ بھی ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ارے باپ ہوئے کہ نہیں، اس کے جسم سے نکلی۔ تو حضرت ہوا کے ساتھ آدم کے پاس نہ باپ نہ ماں، اور ہوا کے پاس باپ ماں نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ماں باپ نہیں، اور ہم سب کے پاس ماں اور باپ دونوں نہیں۔ ارے یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، مذاق نہیں کر رہے ہیں۔ یہی 4 ہے مرتبہ اصول کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے ہی دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی دیتا ہے، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا، بانٹ کرتا ہے۔ اولاد کے اندر، فروعات کے اندر بھی 4 کیٹیگری ہوئی، صرف بیٹے دیتا ہے، صرف بیٹیاں دیتا ہے، بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نہ باپ ہے نہ ماں، کچھ نہیں ہوا، جس طریقہ سے کسی کو کچھ نہ ہو، بیٹا بیٹی کچھ نہ ہو، جی۔ اور جس کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے
وہ ہے جو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور جس کو صرف بیٹی دیتا ہے وہ حضرت مریم ہے، اور جس کو صرف اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے وہ حضرت حوا ہے جو باپ سے پیدا ہوئی. تو جس کے جسم سے نکلے گا وہی اس کا باپ ہوگا. بھائی جب حال آپ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ ہاں، تو یہی 4 قسم ہے. تو بہرحال اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، نکالا اس کو، سمجھا. اور جوڑا جو پیدا کیا تو اسی کے جنس سے، جیسے آدم تھے ویسے ہی حوا تھی، شکل صورت ایک ہی جیسی ہوتی ہے. لیسکن الیہ، تاکہ وہ نفس اپنی اس بیوی سے سکون حاصل کرے. سکون بولے تو انس اور مودت اور محبت، کیونکہ اگر جوڑا آپ کے جنس کا نہ ہو، آدمی کی بیوی آدمیہ نہ ہو کر کے جنیہ ہو، بھوتنی بیوی ہو جائے تو کبھی بھی دل لگے گا اس کے پاس، سکون ملے گا، چین ملے گا، لذت ملے گی، ڈر کے بھاگیے گا. ہاں، اللہ کا کرم ہے نا جی. کہا کہ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے ہی جنس سے اس کی بیوی ہو. کب کہتے ہیں نا اس کو کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، کوا کوے کے ساتھ اڑتا ہے. کبھی کوے کو باز کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. سب کا اپنا اپنا جنس ہے. جس جنس کا میل ہے اسی جنس کی فیمیل ہے. سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو جس طرح سے بابا آدم علیہ السلام کے جسم سے اللہ نے انہی کی شکل کی بیوی نکالی، ہماری بیویاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی نکالی ہے. اور یہی فلسفہ ہے اور یہی حکمت ہے شادی کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم مردوں کے واسطے تمہاری بیوی، تمہارا جوڑا تمہارے ہی جن سے نکالا، پیدا کیا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. سمجھا کہ لا الہ الا اللہ. فلما تغشاها، اور جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون تو ہیں ہی، لیکن دونوں میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین نے جو جنسی خواہش رکھی ہے، اس خواہش کی لگام دونوں کو ایک دوسرے سے بغل گیر کرتے تھی. عورت کے اندر مرد کی چاہت ہے، مرد کے اندر عورت کی چاہت ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی پر واقع ہوتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اور ہم بستری کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے لذت اور سکون تو ملتے ہی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے صاحب اولاد بھی بناتا ہے انسان کو. سمجھا؟ اب یہاں سے آپ دیکھیے آگے آیت کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. فلما تغشاها، جب مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا، یعنی ہم بستری کر لی، اور بیوی اللہ کے فضل سے خیر سے حاملہ بن گئی، تو جب تک حمل خفیف رہتا ہے، نطفے کی شکل میں ہو، بدھے ہوئے خون کی شکل میں ہو، یا گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے کی شکل میں ہو، عورت آسانی سے اٹھتی بیٹھتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، چلتی پھرتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بہت بوجھل نہیں ہوتی ہے. لیکن جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، حمل بڑھتا جاتا ہے، عورت کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اس کے لیے پریشان کن ہونے لگتا ہے، اور تکلیف پر تکلیف اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اب دونوں میاں بیوی کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ صاحب بچہ اللہ تعالیٰ خیر سے پیدا کر دے، اچھا بچہ ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، ہاتھ پاؤں کا لگڑا لولا نہ ہو، اندھا کانا نہ ہو نا. اس طرح کی بات سب ماں باپ کو پریشان کرتی ہے، اور وہ اللہ کے حضور دست بدعا رہتا ہے. سمجھا کہ عورت خیر سے ہے، خیر سے ہو جائے، زچگی وچگی ولادت اچھی ہو جائے، عورت اچھی رہے. سمجھا کہ نہیں؟ ورنہ کتنی عورتیں ولادت کے کیس میں مر جاتی ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سب دل کی دھڑکن دونوں کی تیز ہو جاتی ہے. فمرت میں فلما اسقلت، جب حمل بوجھل ہوتا ہے یا عورت بوجھل ہوتی ہے اس حمل کے بعد، تو دونوں اللہ اس کو پکارتے ہیں، اے رب اگر ہم کو نیک اولاد دے گا نا، صالح دے گا. صالح مانے نیک اولاد بھی، یعنی فطرت اور عقل کے اعتبار سے بھی اچھا، اور صالح مانے جسم کے اعتبار سے بھی سلیم الاعضاء دے گا، اور نیک وقت اچھا اولاد عطا کرے گا. لنکونن من الشاکرین، تو ہم دونوں میاں بیوی تیرے انتہائی شکر گزار ہوں گے. جو کیفیت ہوتی ہے سب میاں بیوی کی حمل کی حالت میں، وہ بالکل دونوں کی یہی حالت ہوتی ہے. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل سے صالح اولاد دیتا ہے، یعنی سلیم الاعضاء دے دیتا ہے، اور صالحیت ذہنی صلاحیت کا تو پتہ
بعد میں چلے گا کہ نیک بنا کہ بدبخت بنا، لیکن صالحیت سے یہاں پر مراد زیادہ یہ ہے کہ سلیم الاعضاء ہے، ماشاءاللہ دیکھا دونوں آنکھ سے تاک رہا ہے، ماشاءاللہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور خوبصورت بچہ ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ، دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے، رشتہ دار بھی خوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے بچہ ہو گیا تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اب اللہ نے جو نعمت اولاد کی شکل میں دی تھی، دیکھ لیجئے نعمت، دیکھ لیجئے اوپر سے آئیے نعمت، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، اور جوڑے میں ایک جنس کی وجہ سے، ہم جنس ہونے کی وجہ سے، اور دونوں کے اندر شہوانی قوت اور کشش ہونے کی وجہ سے دونوں میں جو پیار ہے اس پیار کا ذکر اللہ نے کیا، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوئے، اور مرد اور عورت نے ہم بستری کی، اور اس کے نتیجے میں دونوں کو لذت بھی ملی، جسمانی اور روحانی اور ذہنی سکون بھی ان کو ملا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے صاحب اولاد بھی بنا دیا، اور خیر سے دعا کرتے 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 آج وہ دن بھی آ گیا کہ بچے کا منہ دیکھ لیا، ماشاءاللہ سب اچھا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو اب اس میں اللہ رب العالمین کی اس نعمت میں لگے شریک کرنے کے لیے بزرگوں کو کہا نام اس کا رکھیں گے اللہ بخش نہیں رکھ کر کے پیر بخش رکھیں گے، سمجھا کہ نہیں، پیر بخش رکھ دیا، سمجھا کہ نہیں، ہاں، اور کچھ اور رکھ دیا، اور کچھ اور رکھ دیا، سمجھا کہ نہیں۔ پیروں کے طرف جو مشرک ہیں وہ نسبت کرتے ہیں، اسی طریقہ سے وہ جو قبر پرست ہیں وہ بھی اپنے بڑے بابا کی طرف نسبت کر دیں گے کہ ان کا فیضان کرم ہے کہ یہ بچہ ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور اگر خاص کے قبر پر چلے گئے کبھی میاں بیوی، چلو بھائی زیارت کر لیتے ہیں، بابا سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرح تکلیفوں کو دور کر دے، تو پورا کا پورا بچہ اسی بابا کو، پوری کریڈٹ بابا کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ کریڈٹ دیتے ہیں ڈاکٹر کو، ارے کیا کریں، ایک دم بالکل ایسی حالت تھی، ایسی پریشانی کی حالت تھی کہ فوراً لے گئے، اور دیکھیے ڈاکٹر بھی اتنی اسپیشلسٹ تھی، اچھی تھی کہ کیا کہیں، اس سے بڑی چاپ دستی سے اور بہت کمال ہنر مندی سے اس نے زچگی اور ولادت کا معاملہ ڈیل کیا، اور نرسیں بھی بڑی ہوشیار تھی، اور کیا کہیں، مطلب یہ کہ یہ سب کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اگر کہیں کسی نے کسی کو بھلا رکھا ہے تو اس حقیقی رب کو بھلا رکھا ہے جس نے اللہ نے اولاد دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اولاد بھی کتنے شریک تم نے بنا لیے، پیروں سے لے کر، ولیوں سے لے کر، فقیروں سے لے کر، ڈاکٹروں سے لے کر، نرسوں سے لے کر کے، ہاسپٹل کے مینجمنٹ سے لے کر کے، ڈاکٹر صاحب سفارش کرنے والے تھے، جلدی انہوں نے ایڈمٹ کیا، جلدی انتظام کیا ولادت کا یا آپریشن کا، جلدی ورنہ عورت اب مری، تو اب سب کی جے کار ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا گنگان نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری حالت ہے، فتعال اللہ عما یشرکون، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام شرکیہ اعمال اور عقائد سے، اور تمہارے تمام قول و فعل سے، اور تمہاری تمام شرکیہ سوچ سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ تمہارے شرک کر دینے سے کیا اس کی عظمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اب یہ جو تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی، ترجمہ اور تفسیر، اس میں شروع کی آیت کا ٹکڑا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک لفظ سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا لگایا تاکہ سکون حاصل کرے۔ اس حد تک کا جو جملہ ہے یہ آدم اور حوا علیہ السلام کے متعلق۔ اس کے بعد آگے فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، اس کے بعد جب مرد نے ہم بستری کی اور عورت حاملہ ہوئی، کہا کہ یہاں سے آدم حوا کا ذکر نہیں ہے، آدم حوا کی اولاد کا ذکر ہے، سمجھا کہ نہیں، کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، بہت سے کفار یا بہت سے مسلمانوں میں کافر اور مشرک، جو اپنے بچوں کو پیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا عطیہ سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں میں اپنے بچے کی پیدائش پر شرکا بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے شرکا بنا لیں۔ یہ حضرت آدم اور حوا کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ کیسے دوسرے کو شریک بناتے؟ تو یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، سمجھا؟ تو یہ ایک تفسیر ہوئی کہ یہاں سے جو ہے فلما تغشاہا، جب مرد نے مجامعت کی، عورت حاملہ بنی، اور اس کے بعد کے جو تمام مراحل ہیں، اس کا تعلق آدم کی ذریت سے ہے، چاہے وہ کافر ذریت ہے جو کلمہ نہیں پڑھتی، یا مسلمان ہو کر کے جو کفری عقائد، شرکی عقائد رکھتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پورا کا پورا واقعہ آدم اور حوا سے ہی متعلق ہے، اور جب دنیا میں حضرت آدم اور حوا آئے تو ان کے حمل کی حالت میں شیطان آیا۔ اب یہ پوری روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، اور بھی طبرانی میں ہے، اور کہیں ہے، اور عجیب طرح کی روایت ہے، اللہ اکبر، سمجھا کہ نہیں، کہ وہ شیطان آیا انسانی شکل میں، کہا تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ کہا کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، پہلا ہی حمل تھا یا دوسرا حمل رہا ہو، بہرحال کہا ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ ارے ہو سکتا ہے اس میں چوپایا ہو، بکری کا بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کتا سور پیدا ہوگا، سمجھا کہ نہیں، اچھا جانتی ہو کیسے نکلے گا یہ؟
نکلے گا تو ضرور. کہاں سے نکلے گا؟ منہ سے نکلے گا, ہو سکتا ہے کہ دبر سے نکلے گا, ہو سکتا ہے کہ قبل سے نکلے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تب کیا کریں؟ تو کہا کہ اس کا نام ہمارے نام پر رکھ دو. میرا نام حارث تھا, جب ابلیس فرشتوں کے درمیان تھا تو اس کا نام حارث تھا, تو کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو. سمجھا؟ خیر سے بچہ پیدا ہو گیا تو رکھ دیا میاں بیوی نے, آدم اور حوا نے نام رکھ دیا اس کا عبداللہ. اتفاق سے مر گیا. دوسرے حمل میں شیطان آیا, پھر کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا مر گیا. کہا کیا نام رکھا تھا؟ کہا عبداللہ. کہا تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو یہاں رہنے دے گا کہ اپنے پاس بلا لے گا؟ گیا نا. پھر کہتے ہیں کہ میرے نام پر نام رکھو, عبد الحارث رکھو, نہیں تو اس مرتبہ بیل کی 2 سینگ والا بچہ پیدا ہوگا, پیٹ کو پھاڑ کے باہر نکلے گا. سمجھا کہ نہیں؟ پھر دوسرا حمل آیا, انہوں نے رکھ دیا عبد الرحمن نام. کہا کیا ہوا؟ اتفاق سے وہ بھی مر گیا. سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہو گیا, سمجھ میں بات آنے لگی. اب کیا ارادہ ہے؟ تو اب بیٹے بیٹی کی محبت میں یہ حدیث بتا رہی ہے یا قصہ کہانی بتا رہی ہے کہ انہوں نے بچے کا نام رکھ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب کی جو پیدا ہوگا نا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے. تو بچہ پیدا ہو گیا, ٹھیک ٹھاک رہا, نام رکھ دیا عبد الحارث. اس کا ذکر آ رہا ہے. شیطان کی اطاعت کیا نا. ارے بولو نا, اتنا بولتے چلو. شیطان کی اطاعت ہوئی نا, تو شیطان کی کہنے پر نافرمانی کر کے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا, تو اتنی بڑی بات بنی کہ جنتی لباس اتر گئے, 2 بیوی ننگے ہو گئے. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور جنت کے پیڑ کے درختوں کے پتوں سے شرمگاہ چھپانے لگے. سب کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اور دونوں روتے رہے, گڑگڑاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے رہے. اللہ نے معافی مانگنے کے کلمات بھی سکھائے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. وہاں معصیت کیا تھا تو اس کا ذکر قرآن میں آیا, اور یہاں شرک فی الطاعہ کیا تھا تو اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آدم نے اپنی اس غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. ہونا چاہیے نا اس کا ذکر. اتنا بڑا بلنڈر ہوا تو کہاں ہے ذکر اس کا؟ پھر بتائیے کہ کون آدمی ایسا ہوگا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا وہی پرانا ہوں, دوست کہہ لو یا دشمن, جس نے تم کو اللہ کے حکم کی عدولی کروا کر کے جنت کا ممنوع پھل کھلوا کے جنت سے کک آؤٹ کروایا تھا ننگا کر کے, یاد ہے؟ میں وہی ہوں. اب پھر میں نہیں چھوڑوں گا, تمہارا پیٹ پھڑوا کر کے تمہارا بچہ نکلواؤں گا, بیل کی سنگ لے کے پیدا ہوگا. اب بتائیے کہ کوئی آدمی اپنے پرانے دشمن کو معلوم کرے اور کہے کہ یہ وہی میرا دشمن ہے, کہے گا مر جائیں گے مگر تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے, حرام خور کہیں گا. تم قسم کھا کے, بڑی قسم کھا کے, اللہ کی قسم کر کے تم نے ادھر ہم کو درخت کا پھل کھلوا دیا, اور ادھر ہم کو شرمندگی اور احساس ندامت ہوئی, اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھینک دیا. تو پھر آیا ہے میرے پاس, بھاگتا ہے کہ نہیں, جوتا ماروں گا تم کو, ہے؟ اس کو بیٹھا کر کہتا اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات میں مانتا ہوں نا, عبد الحارث رکھوں گا نا. سمجھا کہ نہیں؟ اور پھر اس کی کیا مجال ہے کہ وہ سر میں سنگ نکال دے؟ کیا وہ رب ہے؟ اشیاء کی حقیقت کو وہ بدل نہیں سکتا. ہاں نظر کا کھیل تو کرتا ہے وہ, لیکن شے کو بدل نہیں سکتا. سر میں کسی کے سینگ نہیں ڈال سکتا. ہاں تو اس طریقے سے یہ واقعہ علامہ ابن کثیر, علامہ طبری جیسے بڑے بڑے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سب اسرائیلیات ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور علامہ مجاہد اور کئی بڑے بزرگوں نے اس واقعے کو بیان کیا, اور کئی طرق سے آنے کے بعد, اگرچہ تمام سندیں اس کی ضعیف ہیں اور علماء نے اس کو واہی تواہی تک کہا ہے, لیکن کچھ بڑے علماء جو ہیں وہ خاموش ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم اور حوا کے ساتھ بھی ہو. تو یہ دوسری تفسیر ہے, وہ بھی ایک تفسیر ہے اور یہ بھی ایک تفسیر ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی صحیح تفسیر جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بچے کا معاملہ ہے اور عبد الحارث رکھنے کا معاملہ ہے, اور بچے کے اندر ایک اللہ کی جگہ پر, اس کی توحید کی جگہ پر کئی شرکا مقرر کرنے کا جو مسئلہ ہے, راج قول انشاءاللہ تعالی یہی ہے کہ یہ حضرت آدم سے متعلق نہیں ہے بلکہ آدم کے ذریعے سے متعلق ہے. اور ایک تیسری تفسیر مرضی کی یہ ہے, یہ بھی تفسیر ذرا جاندار دکھتی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور تمہاری بیوی کو بھی تمہارے ہی نفس سے پیدا کیا. یعنی نفس سے مراد جنس, یعنی انسان مرد اور عورت, 2 صنف ہے نا, صنف بولو تو کوالٹی, 2 کوالٹی اس کے اندر ہے, 2 کیٹیگری, مرد کی اور عورت کی, 2 سیکٹ ہے مان کے چلیے, مرد اور عورت. تو یہ دونوں ایک ہی جنس کے ہیں. تو اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کا سرے سے کوئی ذکر
ہے ہی نہیں. وہی اللہ ہے جس نے تم کو اور تمہاری بیوی کو ایک جنس سے پیدا کیا، یعنی انسان بنایا. اور تم آگے چل کر کے کرتے کیا ہو کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہو اور وہ حاملہ ہوتی ہے تو تم اللہ سے دعا کرتے ہو ایسا اور ویسا، اور شکر گزاری کا دعویٰ کرتے ہو اور وعدہ کرتے ہو، اور بعد میں چل کر کے مکر جاتے ہو. تو انہوں نے کہا اس بات مفسر نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق شروع کی آیت کا کوئی ٹکڑا اور آخر کی آیت کا دوسرے سے ٹکڑا ایسا نہیں. یہ آیت پوری کی پوری کسی کامن آدمی کے متعلق ہے، مشرک کے متعلق ہے، یا مشرک صفت مسلمان کے تعلق سے ہے. یہ آدم کا ذکر ہے. تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی. دوسری تفسیر یہ کہ شروع کا جملہ آدم کا ہے، فلما تغشاہا سے، ہم بستری کے واقعے سے، بچے کی پیدائش تک کا جو واقعہ ہے اور شرک کرنے تک کا جو واقعہ ہے یہ آدم کی ذریت سے. اور تیسری جو تفسیر تھی وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا واقعہ، یہ پوری جو آیت ہے اور شرک کرنے تک کی جو بات ہے، اور شرک سے مراد شرک فی الطاعت ہے کہ انہوں نے شرک فی العبادت تو نہیں کیا لیکن شرک فی الطاعت کیا کہ شیطان کی بات کو مانا. اور عبد الحارث رکھنے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حارث کا بندہ نہیں بن گیا. کبھی کبھی لوگ کسی کو محبت میں عبد کے ساتھ کہتے ہیں، جیسے کچھ تھے عرب میں مہمان نواز، حاتم طائی تھا نا بہت بڑا مہمان نواز، تو وہ اپنے کو کہتا تھا عبد الضیوف، کہتا تھا کہ میں مہمانوں کا بندہ ہوں، میں مہمانوں کا غلام ہوں، کیونکہ حاتم طائی مشہور تھا ضیافت کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ تو عبد الضیوف کہتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے کوئی کسی چیز کا دیوانہ ہو اس کے پیچھے پڑے تو کہتا ہے عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایسا کہنے سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، عزیز مصر کو کہا کہ میرا مالک آقا جو ہے وہ میرا رب ہے جس نے میرا ٹھکانہ رہنا سہنا اچھا کیا ہے، اور اسی کی تھالی میں کھاؤں، اس کے پلیٹ میں کھاؤں اور چھید کروں، اور اسی کی بیوی کے ساتھ برائی اور بدکاری کروں. تو حضرت یوسف نے کہا انہ ربی، تو کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کا رب ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عبد الحارث رکھ دینے سے ابدیت نہیں ہوئی. ہاں صرف یہ ہوا کہ نافرمانی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی بات مانی، اس لیے کوئی استحالہ نہیں ہے، اور اس واقعے کو پورا کا پورا آدم کے ساتھ جوڑ دیا ہے لوگوں نے. بہرحال یہ تین تفسیر تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، لیکن انشاءاللہ تعالی بات صحیح یہی ہے کہ جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے آخر سے فلما تغشاہا سے لے کر آخر تک، وہ کسی اور انسان کے ساتھ متعلق ہے، آدم کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ایسوں کو شریک کرتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، خود پیدا کیے گئے ہیں، ایسوں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی مچھر نہیں پیدا کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، مخلوق کو خالق کا درجہ دیتے ہو. ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ ان کی کوئی مدد کی طاقت نہیں رکھ سکتے. ارے خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو خود اپنی مدد نہ کر سکے، جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، جن کو تم معبود بناتے ہو بتوں کو، اگر ان کو تم ہدایت کی طرف بلاؤ تو لا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہاری پیروی نہیں کریں گے، چاہے پکارو کہ چپ رہو. ارے بھائی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. ارے جو قبروں میں مدفون ہیں وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یا جن کی مورتیاں اسٹیچو بنا رکھا ہے تم نے وہ بھی تمہاری طریقہ کے بندے ہیں. سر آنکھ ناک کان بنایا ہے، بلکہ تمہاری ہی طرح نہیں ہے، تم سے کمزور ہے. دیکھنے کو آنکھیں ہیں جیسے کہ دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہے، ہاتھ ہے لیکن ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، پاؤں ہے پاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے، منہ ہے لیکن بول نہیں سکتا، کان دیا ہوا ہے لیکن وہ سن نہیں سکتا، وہ تو خالی صورت ہے، صورت ہے. اور انسان کے اعضاء میں قوت جو ہوتی ہے وہ تو تمہارے زندے کے پاس ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک اسٹیچو ہے بنا ہوا ہے. کیسی عقل ہے تمہاری اس مورت کے سامنے، بے جان مورت کے سامنے جس کی اچھی خاصی صورت بنا دیا ہے، اب تم اس کو بہت بڑی قوت اور طاقت کا مالک سمجھ رہے ہو اور پوج رہے ہو، یہ کر رہے ہو. سوچو تو کیا تمہاری عقل کو ہو گیا ہے. اللہ نے کہا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بلکہ تم سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کو پکارو، وہ تمہاری پکار سنتے ہیں. تو اگر سچی ہو تم چیلنج ہے، یہ مشرکین کو چیلنج ہے. جی یہ مشرکین کو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم پکارو اپنے بتوں کو، پکارو اپنے بزرگوں کو، قبروں والوں، قبر پرستوں، اپنے بزرگوں کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو قبول کرتے ہیں. تو ان کنتم صادقین. ارے ان کے پاس کیا پاؤں ہیں کہ چل سکیں، یا ہاتھ ہے کہ جس سے وہ پکڑیں، یا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھیں، یا کان ہے جس سے سنیں. تمہارے پاس تو آنکھ کان ہاتھ پاؤں ہے، تم اس سے زیادہ طاقتور ہو. نہیں، اٹھا کے پٹک دیتے ہیں.
بتوں کو بناتے ہیں، پوجتے ہیں، کھیلتے ہیں، تماشا کرتے ہیں اور لے جا کر کے بانس گھسا کر کے اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کرتے ہیں۔ کون سی طاقت کے وہ مالک ہیں آپ کے، اور ان کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، نمن کر رہے ہیں ان کو، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو اس سے زیادہ طاقتور ہو، تمہارے اعضاء میں ہم نے طاقت دی ہے، تم عقل مند ہو، انسان ہو، چاند اور ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہو، اور تم بے جان مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور جس نے ساری کائنات بنائی ہے، تم کو بنایا، تم کو عقل اور فکر اور ہوشیاری اور دانائی عقل عطا فرمائی، تم اس اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم تمام اپنے شریکوں کو جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک ٹھہراتے ہو ان کو بلا لو، اور تم میرے خلاف جتنی مکاری کر سکتے ہو، جتنا میرا نقصان کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھ پر کوئی ترس نہ کھاؤ، جو کر سکتے ہو کرتے ہو کر لو، لیکن ہمارا تم اور تمہارے معبودان مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی، اللہ کہتا ہے کہ نئے نبی کہہ دیجئے کہ میرا دوست، میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب قرآن اتارا ہے، اور وہی نیکوکاروں کا بھی دوست ہے، ہمارا بھی اور ہمارے ماننے والے جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا بھی دوست ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تمہاری نصرت اور تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو خود اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفس کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو ہدایت کی باتیں نہ سنیں، دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے، تم کو آنکھیں بنی ہوئی ہیں لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے دیکھی غیر اللہ پرستوں کی حماقت، بے وقوفی اور ان کی سفاہت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے بچنے کی تدبیر بتائی ہے۔ شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں اور ایک جنوں میں شیاطین ہوتے ہیں۔ انسانوں میں شیاطین والے شیطان صفت بدماش آدمی جو ہوتا ہے، شیطان صفت انسان ہوتا ہے نا، اور ایک تو شیطان ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا خذ العفو، اگر یہ اخلاق اختیار کر لیجیے، معاف کر دینے والا، سمجھ و درگزر کر دینے والا مزاج رہے کہ چلو معاف کر دیا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجیے لوگوں کو، اور جاہلوں سے اعراض کیا کیجیے، ان کے منہ نہ لگیے، تو کتنا بڑا بھی بدماش آ جائے، پیکڑ آ جائے، سمجھا کہ نہیں، اور ظالم آ جائے، ڈکیت آ جائے، اگر آپ اس کی بات کو انسنی کر دیں، اس سے اعراض کریں، سمجھا، جو وہ کہے ہاں بھائی ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے رہیں، غلط کاموں سے روکتے رہیں پیار سے، سمجھا کہ نہیں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ گستاخی بدتمیزی کر دے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اعراض کر دیں۔ یہ ایسا ٹپس ہے، یہ ایسا نسخہ ہے کہ بڑا سے بڑا کٹر سے کٹر دشمن آپ کا جگری دوست ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، وہ برائی سے پیش آئے آپ نیکی سے پیش آ جائیے۔ ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو جس سے دیکھو گے کہ تمہاری کٹر دشمنی ہے، وہ تمہارے حسن اخلاق کا ایسا گرویدہ ہو جائے گا کہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت اخلاق کی جامع آیت ہے کہ انسان کو معافی اور عفو و درگزر کی عادت اختیار کرنی چاہیے، آدمی کو ہمیشہ بھلی باتوں کی تلقین کرنی چاہیے، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جہالت سے پیش آئے، آپ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آئے، تو آپ اس کو درگزر کر دیا کیجیے، اس سے اعراض کیا کیجیے۔ یہ تمام جامع خصلتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تین باتوں کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ اے نبی عفو و درگزر کی صفت اختیار کیجیے، بھلائی کا حکم کیجیے، جو شریعت میں بھلی ہے، جو عرف میں معاشرے میں بھلی ہیں، ان باتوں کا حکم کیجیے، اور جاہلوں کے منہ مت لگا کیجیے۔ اور رہ گیا وہ جو شیاطین الانس، شیاطین الجن ہے، جس کا کام آپ کے دل میں گھس کر وسوسہ ڈالنا ہے، تو اس کا تو بہت آسان اپائے ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کوئی نزغہ آپ کے دل میں ڈالے، وسوسہ ڈالے، نیکی سے آپ کو کمزور کرے، آپ کے ارادے کو کمزور کرے، آپ کچھ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو دبائے کہ اچھا سو کچھ دیر کے بعد کر لو گے، تو سمجھ جائیے کہ یہ شیطان ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ضرب اس مردود کو لگائیے اور اٹھ جائیے، وہ اپنا بھاگ جائے گا سیدھا۔ تو شیاطین الجن بھاگ جاتے ہیں کس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیے. شیطان اس کلمے کی تاب نہیں رکھ سکتا. قرآن کی آیتوں کی کیا تاب رکھے گا؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمے سے بھاگتا ہے. ہاں شرارتی ہوتے ہیں یہ شیاطین الانس، تو ان کے سامنے وہ اگر جاہل ہیں تو اپنے کو جاہل نہیں بننا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل اگر آپ کے منہ لگ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کے اوپر ہم سب کو قائم رکھے. جو اخلاق حسنہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے. اور شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے شر سے اور شیاطین کے نزغات اور وساوس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.